4 اور 5 میں شک ہیں، یہ دو مقامات پہ صحیح ہیں، دونوں سجدوں دوسرے سجدے میں بھی آیت اللہ سستانی کا بقول یہ شک ہو جائے وہاں بھی صحیح ہے، اور قیام کی حالت میں بھی یہ شک ہو جائے یہ وہاں بھی صحیح ہے۔ تو امام خمینی آیت اللہ مکارم والوں کے لیے ہے کہ دوسرے سجدے سر اٹھانے کے بعد، یعنی 4 اور 5 میں اگر شک ہے تو وہاں یہ حکم تھا جو اس دن عرض کیا چوتھا شک کہ دوسرے سجدے میں ہیں، ہم جو آیت اللہ سستانی والوں کے مقابلے میں، اور شک ہوا کہ میری چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، تو غور و فکر کے بعد اگر یقین یا گمان حاصل نہ ہوا تو 4 پہ بنا رکھنی ہے اور نماز کو ختم کرنی ہے۔ اب 2 سجدے سہو بجا لانا ہے، یہ دوسرے سجدے میں شک ہونے کی صورت میں، قیام کی حالت میں شک ہونے کی صورت میں کل عرض کی آپ کی خدمت میں کہ 4 اور 5 میں قیام کی حالت میں شک ہو تو واجب ہے کہ بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر بجا لانی ہے، چونکہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو شک تبدیل ہو جاتا ہے 3 اور 4 میں، 4 اور 5 میں شک تھا، اب جب آپ بیٹھ گئے تو 1 رکعت کم ہو گئی، تو اب شک ہے نیچے کی، ممکن ہے میں 4 رکعت میں تھا بیٹھ گیا ہوں تو یہ ہو گئی 3 رکعتیں، 3 اور 4 میں شک ہو گیا، ممکن ہے 5 تھا تو میں بیٹھ گیا تو صرف 4 رکعتیں ہوں، لہٰذا وہاں 1 رکعت کے زیادہ ہونے کا احتمال ہے، تو وہاں پہ 1 رکعت کم ہونے کا احتمال ہے، 1 رکعت زیادہ ہونے کا احتمال نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہے 1 رکعت نماز احتیاط ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ قیام میں جو تھا چوتھی رکعت میں تھا بیٹھ گئے 1 رکعت کم ہو گئی تو ممکن ہے، لہٰذا اس کو پورا کرنے کے لیے 1 رکعت نماز احتیاط، لیکن دوسرے سجدے میں جب آپ شک کریں گے یہی شک 4 اور 5 میں تو وہاں پر کمی کا تو اصلا کوئی شک نہیں ہے، اضافے کے بارے میں ہے کہ چوتھی ہے تو ٹھیک ہو گیا نماز ختم ہو گیا، اگر 5ویں تھی تو 1 رکعت اضافی ہو گئی ہے، لہٰذا وہاں پر 2 سجدے ہوا، یہ دونوں درست عرض کیا۔ تو آج بھی عرض کروں گا کہ آج ہم کہاں پہنچے تھے نہیں معلوم، شک ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی یا 5 کل پڑھا تھا 3 اور 5 میں اور قیام کی حالت میں، تو یہ عرض کیا تھا جب آپ بیٹھ جائیں گے تو شک تبدیل ہو جائے گا 2 اور 4 میں، 3 اور 5 جب آپ بیٹھ گئے تو 1 رکعت کم ہو گئی، 3 تھا 3 رکعتیں تو بیٹھ گئے 2 رکعتیں ہو گئی، 5 تھا تو بیٹھ گئے 4 رکعتیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، 3 میں 2 5 میں 4، تو اب نیچے کون سا شک باقی رہ گیا 2 اور 4 کا، تو وہی حکم ہے، تو اگر 3 اور 5 میں شک ہو قیام کی حالت میں تو غور و فکر کریں، اگر یقین یا گمان حاصل ہوا تو اس پہ عمل کریں، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ جائیں، تشہد پڑھیں، سلام مکمل اور اب 2 رکعت نماز سے احتیاط کھڑے ہو کر بجا لائیں، چونکہ 2 رکعتوں کے کم ہونے کا احتمال موجود ہے۔ آیت اللہ مکاری نے فرمایا اصل نماز بھی دوبارہ سے پڑھیں۔ شک ہو کہ 3 4 اور 5 میں شک ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 رکعتیں پڑھی ہیں 5 اور قیام کی حالت میں ہو، تو اب مسئلہ کیا ہوگا جب آپ تو غور و فکر کے بعد آپ کو یقین یا گمان حاصل نہ ہوا تو آپ واجب ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، جب آپ بیٹھ گئے 1 رکعتوں کو کم کریں، 3 4 اور 5 میں سے 1 رکعت کم کریں، 2 3 اور 4 ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ شک پہلے ہو چکا تھا نا، 2 3 اور 4، 2 رکعتیں پڑھی 3 رکعتیں پڑھی یا 4 دوسرے سجدے میں، تو وہاں پر سجدہ مکمل کر کے اٹھنا تھا، تشہد سلام نماز مکمل کرنا تھا، 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا تھا، اب یہاں پر کیا ہے چونکہ آپ قیام کی حالت میں آپ بیٹھ گئے تشہد پڑھ لیا سلام، اب 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر بجا لائیں، پھر 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر بجا لائیں گے، تو آیت اللہ مکارم کے مقلدین یہاں بھی دوبارہ سے اصل نماز کو بھی دوبارہ پڑھیں گے۔ آخری شک ہو کہ 5 رکعتیں پڑھی اچھے، سجدے میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ 5 ہو یا 6 ہو دونوں سے تو نماز باطل ہے، لیکن قیام میں گنجائش ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو ممکن ہے کہ 5ویں رکعت ہو اور آپ بیٹھ گئے تو 1 رکعت کم ہو گئی تو 4 رکعتیں، لہٰذا وہاں صرف سجدہ سہو باقی رہ جاتا ہے، لہٰذا قیام کی حالت میں 5 اور 6 میں شک ہو جائے کہ یا میری 5ویں رکعت ہے یہ جو میں کھڑا ہوں یا میری 6ٹھی رکعت ہے، جب شک ہو جائے تو آپ کو فوراً بیٹھ جانا ہے، اگر شک ہو جائے غور و فکر کے بعد، اگر پتہ چلا 5ویں ہے تو بیٹھ جائیں، نماز آپ کی، اگر پتہ چلا 6ٹھی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر پتہ چل جائے
لیکن شک ہے، پتہ نہیں چلا، تو آپ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو ایک رکعت کم ہو گئی، تو اب یہ شک 4 اور 5 والے صورت میں تبدیل ہو جائے گی. بیٹھ گئے، تشہد پڑھا، نماز مکمل، اب 2 سجدے ثواب نے بچا لانا ہے، کیونکہ ایک رکعت ایک قیام اضافہ ہونے کا احتمال موجود ہے. اور بنا پر احتیاط واجب آیت اللہ مکارم والے اس نماز کو بھی دوبارہ سے بجا لائیں گے. اب نماز احتیاط تو آ جائے. نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ یہ جو ایک رکعت 2 رکعتیں نماز احتیاط، 2 رکعت بیٹھ کر 2 رکعت کے نماز احتیاط. اس کا طریقہ یہ کہ نماز کے سلام کے فوراً بعد، سلام کے فوراً بعد یہ نہیں کرنا، یاد رکھیں یہ تعقیبات میں شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً کھڑا ہو جانا اپنے نماز احتیاط کے لیے. تو نماز احتیاط کی نیت کرنی ہے. ایک رکعت نماز احتیاط پڑھتا ہوں، واجب کرو، یا 2 رکعتیں نماز احتیاط کی بجا لاتا ہوں، جو بھی. اور نیت کرنی ہے، پھر تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر، پھر سورہ حمد پڑھنی ہے، دوسرا سورہ نہیں پڑھنا. اور رکوع سجود 2 سجدے. اگر ایک رکعت نماز احتیاط واجب ہو تو دوسرے سجدے کے بعد اس کا تشہد اور سلام پڑھنا ہے. اگر 2 رکعتیں ہوں تو پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھیں، پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی آپ نے بجا لانی ہے، اس کے بعد تشہد اور سلام. آخری سلام کافی ہوتا ہے، آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سورہ نہیں ہے. نماز احتیاط کے احکام یہ ہے. اس نماز میں سورہ اور قنوت نہیں ہے، سورہ بھی نہیں پڑھنی، قنوت بھی دوسری رکعت میں بھی نہیں پڑھنی. آپ نے پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد پڑھنی ہے فقط، دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد پڑھنی ہے فقط. نیت کو زبان پر بھی نہیں لانا ہے، کسی طرح جاری نہیں کرنا کہ میں 2 رکعتیں نماز احتیاط بجا میا اورم قربتاً ریسہ نہیں پڑھنی. سورہ حمد کے بسم اللہ کو بھی آہستہ پڑھنی ہے، جبکہ دوسری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہاں پہ اس کو بھی آہستہ پڑھنی ہے، سرگوشی والی آواز میں پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھنی ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوی، انہوں نے فرمایا کہ اس نماز کو آہستہ پڑھیں، سرگوشی والی آواز، پوری نماز آہستہ پڑھنی ہے. اگر ایک رکعت نماز احتیاط واجب ہو اور 2 رکعتیں پڑھے، یا نماز احتیاط میں کسی رکن کا اضافہ کرے، مثال رکوع زیادہ ہو جائے، 2 سجدے زیادہ ہو جائے، تو نماز احتیاط باطل ہو جاتی ہے. ضروری ہے کہ اگر امام کا مقلد ہو، امام خمینی آیت اللہ مکارم کا، نماز دوبارہ نماز احتیاط کو بھی اور اصل نماز کو بھی پڑھیں، نماز احتیاط بھی پڑھیں اور اصل نماز احتیاط. بہت اس نماز احتیاط میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یک نشد دو شد. آیت اللہ خوی اور آیت اللہ سلطان نے فرمایا صرف اصل نماز کو دوبارہ پڑھیں. ان نماز احتیاط کو غلط کر لیا، اب چھوڑ دیں، آپ اصل نماز کو دوبارہ دیکھا نا، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو نماز احتیاط میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. باقی اس کے مسائل کا زیادہ کروں گا انشاءاللہ. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.